السلام علیکم ایوری ون. آئی وانٹ ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ویری سیریس. بیسیکلی آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس میں میں بات کرنے جا رہی ہوں. یہ دس از اسپیشلی فار گرلس. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ غور سے میری بات کو سنیے گا اور میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی طرف سے آپ کو جو ہے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی میں جس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ٹاپک ہے کہ جب آپ کسی پاسٹ ریلیشن شپ میں رہ چکے ہو اور اس کے بعد آپ ایک نئے ریلیشن شپ میں آتے ہو, یا وہ لڑکیاں بھی جن کی پہلے ڈیورسڈ ہیں یا ان کی کہنے کہ سیکنڈ میرج ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ان کے ہسبینڈس بھی اگر ان کو کنونس کرتے ہیں, یا اگر کوئی لڑکی جس سے گناہ ہو چکا ہے یا جس کا شادی سے پہلے کوئی ریلیشن شپ رہا ہے اور آفٹر میرج اس کے ہسبینڈ کو اگر پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے اور یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے, تو اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے نا میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی آپ کو, ٹھیک ہے, تاکہ اس سے میں اپنی بات جو ہے وہ اچھے سے کنوے کر سکوں اپنا میسج, اور ہوپ فلی آپ کو جو ہے وہ سمجھ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور تھا تو ان کے زمانے میں ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے نا وہ ان سے کہتا ہے کہ مطلب پہلے زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ جب لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے بیٹی پیدا ہونے پہ, تو کہتا ہے کہ نا میں بھی, میرے گھر بیٹی ہوئی تو میں بھی اس کو اس طرح گیا, لیکن وہ کسی طرح نا بچ گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہتے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے, اور کہتے کہ جب اب وہ مسلمان ہونے سے پہلے اس لڑکی سے ایک گناہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ بعد میں جب اس کو ریئلائزیشن ہوئی اس چیز کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا, تو تب اس نے پھر اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی. ٹھیک ہے, اور لیکن انہوں نے, اس کے گھر والوں نے اس کو بچا لیا. ٹھیک ہے, تو کہتے کہ اب جو ہے وہ ہم اس کی شادی کرنے جا رہے ہیں, تو کیا ہمیں اس لڑکے کو, اس کے ہونے والے شوہر کو یہ بات بتانی چاہیے. بیسیکلی وہ یہ پوچھنے گئے تھے ان سے. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا گناہ ہوا تھا اس سے, تو اس آدمی نے جو ہے نا وہ سر چکا لیا. تو کہتے کہ اچھا زنا کیا تھا کیا اس نے, تو اس نے ہاں میں سر ہلایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خبردار, جس گناہ پہ یا جس کام پہ یا جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے, تم کون ہوتے ہو اس کو سب کے سامنے ظاہر کرنے والے. ٹھیک ہے, وہ اس نے گناہ کیا, اس نے اس کی توبہ کی, اللہ نے اس کو معاف کیا نہیں کیا, وہ اس کے خدا کا معاملہ ہے. تو جس چیز پہ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے نا اس پہ ہم انسان کوئی نہیں ہوتے ہیں کہ اس کو جا کے ظاہر کریں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بتایا نہیں ہے اپنے کہہ لیں کہ پاسٹ ریلیشن شپ کے بارے میں, یا جو بھی پیچھے ہمارے ساتھ گزرا ہے اس کے بارے میں, تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں, یا نیکسٹ پرسن ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا نہیں, تم نے مجھے دھوکے میں رکھا, یہ کیا وہ کیا. نہیں, ہاں اگر آپ نیکسٹ ریلیشن شپ میں ہوتے ہوئے بھی پچھلے اس کے ساتھ ہو تو پھر آپ غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے, آپ کا نکاح ہو چکا ہے, آپ کے پاس میں جو کچھ بھی گزرا تھا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر آپ سچے دل سے توبہ کر چکے ہو تو آپ کا ہسبینڈ, آپ کا شوہر یا کوئی بھی انسان آپ سے اس بارے میں پوچھنے کا حق نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, وہ میرا پاس تھا, میں اس سے نکل چکی ہوں, میں اس کو بھلا چکی ہوں, میں مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے, کیونکہ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی کہ مردوں کی نا مینٹیلٹی ایسی ہوتی ہے, ساری لڑکیاں غلط نہیں ہوتی ہیں, ساری لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں, سارے مرد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, بٹ موسٹ آف دیم وہ ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپیشلی پاکستانی مرد. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ ان کو بتا دو کہ نا کہ میرا پاسٹ ریلیشن شپ رہا ہے, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کچھ غلط ہی کیا ہو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ اس میں بھی لائل تھیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہو. ٹھیک ہے, ویسے تو غیر مرد سے بات کرنا بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں جس سینس میں کہہ رہی ہوں سب میں چور ہیں, سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں مرد یہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ایسی اسکرولنگ کری تھی تو میرے سامنے ایک ویڈیو آئی. ٹھیک ہے, اب اس میں وہ ایک انفلوئنسر نے اسپیشلی ایک لڑکی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے,
اس کا نام لے کے اور پھر اس پہ ویڈیو بنائی تھی اور اس میں اس نے یہ واقعہ سنایا تھا. لیکن میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن مجھے واقعہ اچھا لگا اور مجھے یہ پوائنٹ اچھا لگا کہ ہاں اس پہ بات کرنی چاہیے, اس پہ بات ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے لوگوں کو, ہماری لڑکیوں کو جو ہے وہ اس بارے میں انفارمیشن ہو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا گناہ, مومن وہ نہیں ہے جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے. پرفیکشن کسی انسان میں نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مومن وہ ہے, مسلمان وہ ہے جو گناہ کرتا بھی ہے, غلطی کرتا بھی ہے, پھر اس کی ریئلائزیشن بھی اس کو ہوتی ہے, وہ اس پہ سچے دل سے توبہ بھی کرتا ہے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے, اور اللہ کے نزدیک وہی زیادہ قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو گناہ کرتا ہے اس پہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے اللہ سے. ٹھیک ہے, تو آپ یا آپ کا شوہر, آپ کا کوئی بھی انسان آپ پہ یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ آپ سے آپ کے گناہوں کی سزا دے آپ کو. ٹھیک ہے, یا وہ کہنے کہ آپ کے اعمال کی سزا یا جزا کا فیصلہ کریں, وہ صرف اللہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی اس طرح پوچھتے ہیں آپ کے پاس کے بارے میں یا اس طرح, تو آپ نے اس کو سیدھی یہ بات کرنی کہ بھائی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تم کوئی نہیں ہوتے ہو اس میں بولنے والے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو سمجھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کسی نئے ریلیشن شپ پہ جا رہے ہیں, یا آپ کی شادی ہو رہی ہے, یا آپ کا ہسبینڈ اگر آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ A to Z ہر چیز کھول کے اس کے سامنے رکھ دیں. بعد میں وہ آپ کے ریلیشن شپ میں مسئلہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ مرد نہیں بولتے ہیں, وہ یاد رکھتے ہیں اس چیز کو, اور وہ اپنے سے ایگزیجریٹ کرتے ہوں گے اس چیز کو. آپ نے بتایا کہ میں ایک ریلیشن شپ میں تھی, ٹھیک ہے, اب اس ریلیشن شپ میں وہ کیا کیا چیزیں آگے امیجن کر لے گا, وہ اس کا اپنا مائنڈ ہے. ٹھیک ہے, تو خدا را اس چیز کو سمجھیں اور اپنے رشتوں کو بچائیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.